الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ پیارے اور عزیز بھائیوں، پیاری اور عزیز بہنوں، پیارے اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے جو کچھ آپ نے کیا ہے، اور اس کی ہزاروں لاکھوں گنا برکتیں بھی آپ کو عطا فرمائے۔ معلوم نہیں میں کہاں ہوں گا، آپ کہاں ہوں گے جب یہ سن رہے ہوں گے، لیکن خدا گواہ ہے عید انہی کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کی ٹریننگ کو پورا کر لیا۔ ایک دوسرا رخ بھی ہے، بہت کڑوا ہے، بہت گندا رخ ہے، لیکن میں بتاتا ہوں۔ فارسی کا ایک شعر ہے، ہلال عید بروج فلک ہویدا شد، کلید میکدہ گم گشتہ بود پیدا شد۔ ایسے بھی لوگ ہیں جس کی شاعر نے ترجمانی کی ہے کہ یہ جو ہلال عید دکھائی دے رہا ہے یہ ہلال نہیں ہے، یہ میکدے کی کنجی ہے شراب خانے کی، گم ہو گئی تھی رمضان کے بیچ میں، اب مل گئی، چلو اب شروع کریں گے۔ تو آپ اندازہ کیجئے رمضان کا کیا فائدہ ہوا اس گروہ کو، اس طرح کے سوچنے والے کو۔ یہ ہے، اور اگر آپ نے واقعی وفادار نوکروں کی طرح پوری ٹریننگ لی ہے تو ٹریننگ کے بعد تو بھائی کنوکیشن ہوتا ہے، گریجویشن ہوتا ہے، اس میں آپ کو کیا انعام ملتا ہے؟ سرٹیفکیٹ ملتا ہے، یو ہیو گریجویٹڈ۔ اب ماں باپ گلے لگا رہے ہیں، رشتہ دار اور دوست اور احباب آپ کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ یہی بالکل اللہ میاں کے ساتھ بھی ہے۔ عید کے دن جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کونے پر، شہر کے ہر کونے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمانوں آج تمہارے اجرت ملنے کا، آج انعام ملنے کا دن ہے، جاؤ اپنے انعام کو لو۔ اور سب مسلمان جامع مسجد میں یا عیدگاہ میں جا کر یا کہیں بھی مسجد میں جا کر جمع ہو کر عید پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود فرشتوں سے پوچھتے ہیں جو نوکر میرا کام پورا کر دیں، کوئی بھی مالک کا، تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا مالک جو بھی نوکر کام پورا کرے مالک کو چاہیے اس کو پوری تنخواہ دے، اس کو انعام دے۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ تم گواہ رہو، جن لوگوں نے اس طرح رمضان رکھا ہے آج میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ آج سے وہ پھر پیدا ہوئے ہیں، پھر دوبارہ زندگی شروع کریں جیسے نیا مولود پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں۔ اللہ اکبر! اس سے بڑا کیا فائدہ ہو سکتا ہے آدمی کو کہ رمضان کے بعد وہ نیا دھلا ہوا انسان بن کر دنیا کے سامنے آئے کہ آج سے پھر زندگی شروع کر رہا ہوں، پچھلی میری خطائیں میرے رب نے معاف کر دی۔ یہ ہے عید۔ اگر یہ عید نہیں ہے تو خدا گواہ ہے جن کو اپنے قصور ذرا سے بھی یاد آتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ تقوی کے ساتھ اتنے سپر سینسیٹیو ہو گئے ہیں کہ ذرا سی بات بھی ان کو یاد آتی ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ اصحاب رسول میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو عید کے دن نماز پڑھ کے آ کے گھر میں بیٹھے ہوتے تھے مغموم، کوئی رو رہا ہے، ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کیا میں نے واقعی نوکری کا اور بندگی کا حق ادا کر دیا؟ کیا مجھے یہ معافی مل گئی ہے؟ کیا مجھے یہ خوشی مل گئی ہے یا نہیں؟ تو اگر جو اتنا سینسیٹیو ہوگا اس کو اس کا یقیناً اس کا رب اس کی خوشیوں کو اندر اضافہ کرے گا، اس کو معافیاں دے گا، اس سے خوش ہوگا، اس کو انعامات کی بارش سے نوازے گا۔ یہ ہونا اس وقت چاہیے جب آپ ٹریننگ ختم کریں تو ٹریننگ کا فائدہ تو ہو۔ آرمی میں یا نیوی میں اب ٹریننگ لی گئی آپ نے، اور مارکس مین آپ کو معلوم ہوا کہ آپ دور سے 100 گز 200 گز کے فاصلے پر ٹھیک نشانہ لگا دیتے ہیں، اور سال بھر بعد جب ٹریننگ ختم ہوئی سال بھر تک آپ نے کبھی کسی اس نشانے کی کوئی مشق ہی نہیں کی، تو اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی جنگ کی نوبت آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو تو 1 مہینے کی ٹریننگ اتنی کافی تھی کہ زندگی بھر کے لیے پھر اس کے بعد دوبارہ ریپیٹ ہی نہیں کیا۔ یہ ہے جو عید کے بعد ٹریننگ کا مہینہ آپ سے کہتا ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ جس نے عید کے بعد 6 دن تک روزے رکھ لیے، یہ 6 دن ضروری نہیں ہے ایک ہی دن رکھ لیں آپ، پورے شوال میں رمضان کے بعد آپ 6 روزے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا انعام دے گا جسے معلوم ہو اس نے پورے سال روزے رکھے۔ یہ بھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ بھولا نہیں اپنی ٹریننگ کو، اور اس ٹریننگ کا جو اثر ہے اس کو اتنا پسند ہے کہ وہ رمضان کو چھوڑنا نہیں چاہتا، تو رمضان کے جانے کے بعد بھی جو کچھ رمضان کا باقی ماندہ مل رہا ہے، پس خوردہ مل رہا ہے، جو بھی اس کو کرمز مل رہے ہیں کہ سارا کھانا ختم ہو گیا لیکن میں تو اس کو گھر لینا چاہتا ہوں، تو سارے کرمز جو ہیں وہ اٹھا کے وہ اپنے گھر لے جاتا ہے۔ یہ ہے رمضان سے اصلی محبت، اس کا اصلی فائدے کا طریقہ۔ اللہ کرے آپ کو بھی مجھ کو بھی اس عید کو اس طرح منانے کا موقع ملے۔ اس عید میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کو عید الفطر سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ وہ 2.5 کلو یا 2.5 سیر گیہوں کے برابر ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں، آپ لوگ عام طور پر مسجدوں میں بتاتے ہیں 4 یا 5 ڈالر فی آدمی دیجئے، بڑے کو بھی دیجئے، بڑے بچے کے لیے بھی دیجئے، بیوی کے لیے بھی دیجئے، ہدیہ کہ نوکر ہوں تو نوکروں کے لیے بھی دیجئے۔ کیوں؟ تاکہ یہ پوری ملت رمضان کی برکت سے محروم نہ رہے۔
ہر ایک کے پاس کچھ خوشی کے لیے موقع موجود ہو. ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو عید میں پیٹ بھر کھانا بھی نہیں مل رہا. آپ دیجئے یہ سب چیزیں, اور یہ نہ کیجئے کہ 2-2 4-4 کوارٹر دے دیں, $1 دے دیں, بھرپور ایک خاندان کو دے دیجئے. آپ کے پاس $25 یا $50 ہیں, کسی مسجد میں کہہ دیجئے ایک خاندان میں ملنا چاہیے, کیونکہ آپ خود نہیں دیکھ سکتے, نہیں وہ مسجد والے کر دیں گے, سینٹر والے کر دیں گے. لیکن یہ ہونا چاہیے, یہ نہ ہو کہ 5-5 10-10 پیسے مل رہے ہیں, جیسے ہمارے ہاں لوگ 2-2 پیسے کر کے بانٹ دیتے تھے. یہ تو آپ بھیک منگے تیار کر رہے ہیں, ایسے لوگ تیار کر رہے ہیں جو اپنی عزت نفس, اپنا وقار, اپنی سب کچھ کھو دیتے ہیں اس کی خاطر, اور پھر ضرورت ہو یا نہ ہو مانگتے پھرتے ہیں کہ آج تو کمائی کا دن ہے. آپ دیکھیں گے اگر آپ اپنے ملکوں میں جائیں عیدگاہ کی طرف, تو آپ دیکھیں گے لوگ لائنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب ہٹے کٹے بیٹھے ہوئے ہیں, اچھی خاصی لڑکیاں اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو تندرست ہیں. حالانکہ اصلی انما الصدقات للفقراء, ان غریبوں کا حق ہے یہ صدقات تو کہ جو لوگوں سے چمٹ کر مانگتے بھی نہیں. تعرفہم بسیماہم, اللہ میاں خود کہتے ہیں ان کو تم ان کے چہروں سے پہچان لیتے ہو, ان کی پریشانی سے. لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے چمٹ کر کبھی سوال نہیں کرتے. تو آپ خود ڈھونڈیے وہ کہاں ہیں, وہ تھوڑی آئیں گے آپ کے پاس. اس طرح یہاں بھی ہے, اس ملک میں بھی ہے, ہر جگہ ہے. تو یہ مسلمانوں میں سے جتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنا صدقہ فطر دیتے ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح دیں سب کے لیے. انشاءاللہ پھر کوئی بھی اس ملک میں ہو یا پوری دنیا میں ہو, کوئی بھی اس عید کی خوشی سے محروم نہیں رہے گا. ہر ایک کو کم سے کم بنیادی ضرورتیں انشاءاللہ مہیا ہو جائیں گی. اللہ میاں آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی اس عید سے اگلی عید تک جو کچھ ہم نے رمضان میں حاصل کیا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع دے. پھر آخر میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ عید مبارک کرے, عید کی خوشیاں قبول فرمائے, اور آپ کو اپنی نعمتوں سے, اپنے کرم سے, اپنی رحمتوں سے بھرپور نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.